ہجرت مدینہ صادق الامین کے امین۔ بعثت کے تقریباً 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گھاٹیوں میں اسلام کی صدا بلند کی، لیکن مشرکین قریش نے لبیک کہنے کی بجائے اس کا جواب محض بغض و عناد سے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو اسیر پنجہ جور و جفا دیکھ کر آہستہ آہستہ سب کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند نفوس قدسیہ کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اس ہجرت سے مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ اب مسلمان ہمارے اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت مضبوط کر کے ہم سے انتقام لیں۔ اسی خطرے نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بنا دیا اور ایک روز مشورہ کر کے رات کے وقت کاشانہ نبوت کی طرف چلے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے اس ذات اقدس کو دنیا سے رخصت کر دیں، لیکن مشیت الہی تو یہ تھی کہ ایک دفعہ تمام عالم حقانیت کے نور سے منور ہو اور توحید کی روشنی کی ظلمت کو کافور کر دے۔ اس لیے اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا غروب ہونا کس طرح ممکن تھا؟ وحی الہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ناپاک ارادوں کی اطلاع دی اور ہجرت کا حکم پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا قصد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ مشرکین کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو، حضرت علی علیہ السلام کو اپنے فرش اطہر پر استراحت کا حکم دیا اور خود حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی عمر اس وقت 22 برس کے لگ بھگ تھی اور اس عنفان شباب میں اپنی زندگی کو ایثار کے لیے پیش کرنا فدیت و جان نثار کا ایک عظیم المثال کارنامہ تھا۔ رات بھر مشرکین کا محاصرہ رہا، مگر حضرت امام علی علیہ السلام نہایت اطمینان اور مسرت و راحت سے فرش اطہر پر سبز چادر اوڑھے محو استراحت رہے۔ تمام رات مشرکین قریش نے ان کی نگرانی کرتے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ کب صبح ہو اور وہ اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام کے سپرد فرمائی تھی، اس لیے شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر اطہر پر اپنی سبز حضرمی موتی چادر اوڑھا کر لٹا دیا۔ اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ کام جان پر کھیلنے کے مترادف تھا، لیکن وہ کسی تامل کے بغیر بخوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے مشرکین کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ صبح ہوئی اور کاشانہ اقدس کے گرد گھیرا ڈالنے والے کفار نے حضرت علی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک سے اٹھتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ مشرکین قریش خود پر نادم ہوئے اور اپنی غفلت پر سخت برہم بھی ہوئے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، میں کیا بتا سکتا ہوں، تم لوگوں نے انہیں نکلنے پر مجبور کیا اور وہ نکل گئے۔ مشرکین نے انہیں بہت ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا۔ اس کے بعد مسجد الحرام میں بھی کچھ دیر مبحوث رکھا، لیکن جب دیکھا کہ ان سے کچھ معلوم نہ کرنا ممکن نہیں ہوا تو انہیں چھوڑ دیا۔ مشرکین مکہ اس فدائی کو چھوڑ کر اصل مقصود کی تلاش میں سرگرداں پھرنے لگے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مکہ میں مقیم رہے۔ اس عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں سے کاروبار اور لین دین تھا، حسب ہدایت ان سے فراغت حاصل کی اور تیسرے یا چوتھے دن وطن کو خیر آباد کہہ کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان تھے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام بھی ان کے گھر فروخت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم مہاجرین میں بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے خاص مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ مدینہ کا اسلام مکہ کے اسلام کی طرح بے بس و مجبور نہ تھا، بلکہ آزادی و حریت کی سرزمین تھی۔ یہاں پر
ہر شخص اعلانیہ خدا واحد کی عبادت کر سکتا تھا اور احکام شرعی کا نہایت اطمینان کے ساتھ پابند ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہجرت کے 6 یا 7ویں مہینے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسجد تعمیر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔